بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ ہے، جس میں میرے ساتھ مکرم عبد النور عابد صاحب اور مکرم عمر فاروق صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ ناظرین کرام، اخلاق وہ کرشمہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ تمام عالم پر ممتاز کرتا آیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انبیاء علیہم السلام خدا نما وجود اور خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ بنتے رہے ہیں۔ انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر یوں سمویا کہ گویا الہی انوار کے لیے آئینہ دار وجود بن گئے۔ اسی کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ نبی تخلقو بی اخلاق اللہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنی عملی حالت سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اخلاق اللہ کا پورا نمونہ ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی زندگیوں میں یہ نمونہ ظاہر کرتے رہے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور اطہر صفات و اخلاق اللہ کا عکس ہمارے آقا و متا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں منعکس ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بھی لوگوں کے اخلاق کی درستی ہی بتایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن جب 1300 سال بعد امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق راہ حق کو ترک کرتے ہوئے طوفان بے تمیزی و بدخلقی میں بھٹک چکی تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیشگوئی کے مطابق آپ کے اخلاق کا مظہر بھی مبعوث ہوا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مہدی جو آنے والا ہے وہ میرے خلق پر ہوگا۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرا مظہر ہوگا۔ مکرم عبد النور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی بابرکت سیرت کا نمونہ نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور میں یہ جو وصف تھے وہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ غرباء کی مدد کرنا، اس کے لیے مستعد رہنا، یہ حضور کا ایک خاصہ تھا۔ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کام سے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بعض گنوار عورتیں اپنے بچوں کو لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس آئی ہوئی ہیں۔ حضور طب بھی جانتے تھے اور حکمت بھی کیا کرتے تھے، تو وہ اپنے بچوں کو دکھانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں آئی ہوئی تھیں، اور اسی طرح جو گھر کی خدمتگار عورتیں تھیں وہ بھی شربت شیرے کے لیے اپنے اپنے برتن اٹھائے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دن وہ تھا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک بڑا اہم مضمون لکھنا تھا، اور مضمون بھی بڑی جلد لکھنا تھا۔ اب وہ عورتیں بھی وہاں ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام اب کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام باقاعدہ جیسے کوئی یورپین آفیسر اپنی دنیاوی ڈیوٹی کے لیے بڑا مستعد تیار کھڑا ہوتا ہے، حضور نے بھی 5-6 صندوق اپنے سامنے کھولے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں اور بوتلوں میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں تقریباً 3 گھنٹے تک یہ جو معاملہ تھا وہ چلتا رہا، اور ہسپتال جو تھا وہ ایک قسم کا گویا کہ بن گیا، وہ چلتا رہا۔ تو جب فراغت ہوئی تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ کا تو بڑا وقت ضائع ہو گیا ہے، آپ نے بڑا اہم کام کرنا تھا، تو اس سے تو آپ کا بڑا ضیاع ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے، یہ مسکین لوگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے،
اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں تو بعض اوقات یونانی اور انگریزی ادویات دور دور سے منگوا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور وہ وقت پر کام آ جاتی ہیں. اور پھر حضور فرمایا کرتے تھے کہ مومن کو ایسے جو کام ہیں اس میں کبھی بھی سستی اور بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے. تو ان واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ خوبی بھی تھی کہ کس طرح غرباء کی حضور خدمت کیا کرتے تھے. جی عبدالنور صاحب، آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ حضور کمزوروں کا ہمیشہ خیال رکھتے، تو اسی یعنی ان کمزوروں کے تعلق میں ہی بچے بھی آ جاتے ہیں. بعض دفعہ جو لوگ ہیں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یا پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بچوں پہ غصہ کر دیتے ہیں یا بچوں کو جھڑک دیتے ہیں ویسے ہی، یا ڈانٹ دیتے ہیں کسی چھوٹی چھوٹی بات پہ. لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس سے برعکس چیز نظر آتی ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ ہی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ بچے حضور کو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ کسی چارپائی پہ، اور بچے مستر کر کے حضور کو پائنتی کی طرف بٹھا دیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہتے، اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی بچپنے کی بولیوں میں انہیں افسانے بتا رہے ہیں یا ویسے ہی کچھ چیزیں بتا رہے ہیں اور قصے بتا رہے ہیں مینڈکوں کے، کووں کے، چڑیوں کے، اور حضور نے کبھی کچھ نہیں کہا اور ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے ان کی باتیں مزے سے سنتے جا رہے ہیں. اور حضرت عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح جیسے کوئی مثنوی ملائے روم سنا رہا ہو، اس طرح حضور مزے سے سنتے جاتے ہیں اور کبھی بچوں کو جھڑکتے نہیں، ڈانٹتے نہیں، کیسا ہی بے جا سوال ہو کبھی تنگ نہیں ہوتے. ایک اور واقعہ دلچسپ جو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے کہ حضور اپنے بالا خانے میں کسی نہایت اہم دینی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اور کوئی بچہ آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے کہ ابا دروازہ کھولو. حضور اٹھ کے دروازہ کھولتے ہیں، بچہ اندر آتا ہے، چند لمحات ادھر ادھر دیکھ کر پھر چلا جاتا ہے. حضور معمول کے مطابق کھڑے ہوتے ہیں، دروازہ جا کر بند کر دیتے ہیں، اور ابھی 2 منٹ نہیں گزرتے بچہ واپس آ کر روتے ہوئے کہتا ہے ابا دروازہ کھولو، اور حضور چپ چاپ اٹھ کر پھر جا کے دروازہ کھولتے ہیں. بچہ اندر آتا ہے، چند لمحات جھانکتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اور حضور پھر معمول کے مطابق اٹھ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور ابھی 5 منٹ نہیں گزرتے بچہ پھر واپس آتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، دھکیلتا ہے دروازے کو کہ ابا دروازہ کھولو. حضور پھر چپ چاپ اٹھ کر دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق بچہ جھانک کر پھر چلا جاتا ہے. اور کبھی حضور نے نہیں فرمایا کہ کیوں آتے ہو بار بار، کام میں حرج کرتے ہو، اور نہ ہی اس سے سوال کیا، نہ ہی اسے ڈانٹا کبھی. بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اس کا شمار کرتا ہوں کہ کتنی دفعہ یہ معاملہ پیش آتا ہے. تو وہ بھی کسی ساتھ والے کمرے میں تھے، تو کہتے ہیں میں اس کا شمار کرنا جب شروع کیا تو 20 دفعہ اس طرح ہوا. آپ سوچ لیں کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، 20 دفعہ بچہ آتا ہے، کام میں حرج کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی حضور کے منہ سے سختی کا کلمہ نہیں نکلا. جی مکرم عمر فاروق صاحب، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو آپ کے اخلاق کا اظہار ہے وہ مجنون اور سفیہ اور جسمانی اعتبار سے کمزور لوگوں کے ساتھ بھی اور دماغی اعتبار سے کمزور لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے عام لوگوں کے ساتھ ہے. اس ضمن میں ایک بڑا ہی لطیف اور بڑا مزیدار واقعہ ہمیں سیرت کی کتب میں ملتا ہے کہ قادیان میں ایک مجنون رہا کرتے تھے، ان کا نام میرا بخش تھا، اور وہ اپنے وہم میں، چونکہ وہ مجنون تھے، دماغی انہیں مرض لاحق تھا، وہ سمجھتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں اور باقی ساری میری رعایا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوا کہ حضور سیر کے لیے نکلے تو وہ حضور کو دیکھتا اور کہتا او غلام احمد، اور حضور آگے سے کہتے جی کیا بات ہے، بڑے آرام سے پیار سے، اور پھر وہ کہتا کہ تمہیں مجھے سلام کرنا چاہیے. تو حضور کہتے اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا معاملہ دے دو، جیسے محکوم سے لگان مانگا جاتا ہے، اسی طرح وہ حضرت مسیح موعود صاحب کو کہتا ہے کہ مجھے میرا معاملہ دے دو. تو حضور جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جو بھی کوئی سکہ ہوتا وہ اس کو نکال کے دے دیتے، اور وہ خوشی خوشی آگے چلا جاتا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تقریباً روز کا معمول تھا، وہ روزانہ حضور کے ساتھ ایسے کرتا، اور حضور تقریباً ہر مرتبہ اس کے ساتھ اسی طرح
بااخلاق طریقے سے پیش آتے. جی نجیب صاحب، یہ جو اعلیٰ اخلاق کے مالک لوگ ہوتے ہیں یہ لوگوں کے حق کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے اور ان کا بھی احترام کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پاسداری کرتے ہیں. حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہندو مت کو چھوڑ کر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضور کے پرانے اور دیرینہ صحابی تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے آخری سفر پر لاہور تشریف لے گئے ہیں تو اس زمانے میں حضور کو بڑی کثرت کے ساتھ قرب وفات کے الہامات ہوا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تو ایک خاص قسم کی ربودگی اور نورانی کیفیت کا احساس ہوا کرتا تھا. اور شام کو حضور سیر کے لیے ایک خاص قسم کی جو بند گاڑی ہوتی ہے، فٹن جس کا نام عام طور پر موسوم ہے، اس میں حضور جایا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ جس دن حضور کی وفات ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے شام کو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جانے لگے ہیں سیر کے لیے تو حضور نے کہتے ہیں کہ مجھے بلایا ہے اور کہا ہے کہ میاں عبد الرحمن اس گاڑی والے کو کہہ دو اور اچھی طرح سمجھا دو کہ اس وقت ہمارے پاس صرف 1 روپیہ ہے اور ہمیں اتنی ہی دور لے جائے کہ جس میں 1 روپے میں ہمیں واپس بھی لے آئے. تو کس طرح ایک چھوٹی سی بات کا بھی حضور نے احترام کیا ہے. بعض اوقات لوگ خرید و فروخت کر لیتے ہیں اور بعد میں یا سفر پہ چلے جاتے ہیں اور بعد میں جب کوئی وہ فکس نہیں ہوا ہوتا ریٹ تو بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو حضور نے اس چھوٹی سی بات کا بھی خیال رکھا ہے. جی عبدالرحمن صاحب، جتنے ہم اخلاق کا ذکر کر رہے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ اخلاق کا اظہار دشمنوں کے ساتھ کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور دشمن بھی ایسا کہ جو آپ کی جان کے در پہ ہو. اس ضمن میں ایک واقعہ ہے جو ہمیں سیرت کی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر جب اقدام قتل کا مقدمہ ہوا تو اس میں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بھی شامل ہوئے بطور گواہ، اور انہوں نے حضور کے خلاف گواہی دی. حضور کے جو وکیل تھے ان کا نام مولوی فضل الدین لاہوری ہے، مشہور ہے. انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ میں مولوی محمد حسین بٹالوی کے حسب و نسب پر سوال اٹھا دوں گا تو اس سے ان کی حد تک ہوگی اور ان کی گواہی میں اثر نہیں رہے گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ آپ ایسے نہ کریں. لیکن دوران جرا جب مولوی فضل الدین صاحب نے اس کا ذکر کرنا چاہا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور حضور نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں چاہتا، اور بڑی سختی سے ان کو منع کیا. اور حضور نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ ان کی حد تک ہو. اب آپ تصور کریں کہ اقدام قتل کا مقدمہ خود حضرت مسیح علیہ السلام پر ہے، ایک شخص جو آپ کا جانی دشمن ہے وہ آپ کے خلاف گواہی کے لیے پیش ہو رہا ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام اس میں بھی اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہوئے اس کے حسب و نسب پر اپنے وکیل کو جرح کرنے سے منع کرتے ہیں تاکہ اس کی حد تک نہ ہو اور پبلک میں اس کی عزت خراب نہ ہو. جی نجیب صاحب، اور اسی کی وجہ سے جو مخالفین تھے، اغیار تھے، وہ بھی آپ کے جو اخلاق تھے ان کی گواہی دینے پر مجبور ہو گئے، اور جو آپ کی اخلاقی کشش تھی اس نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو آپ سے ایسے جوڑا کہ وہ آپ سے دور جا ہی نہ سکے. چنانچہ ایک پادری صاحب، پادری والٹر ایم اے نے ایک کتاب لکھی احمدیہ موومنٹ، جس میں اس نے اسی کا ذکر کیا. وہ کہتا ہے، یہ بات ہر طرح سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب اپنی عادات میں سادہ اور فیاضانہ جذبات رکھنے والے تھے. ان کی اخلاقی جرت جو انہوں نے اپنے مخالفین کی طرف سے سخت مخالفت اور ایذا رسانی کے مقابلہ میں دکھائی یقیناً قابل تحسین ہے. صرف ایک مقناطیسی جذب اور نہایت خوشگوار اخلاق رکھنے والا شخص ہی ایسے لوگوں کی دوستی اور وفاداری حاصل کر سکتا تھا جن میں سے کم از کم 2 نے افغانستان میں اپنے عقائد کی وجہ سے جان دے دی مگر مرزا صاحب کا دامن نہ چھوڑا. جزاکم اللہ عمر فاروق صاحب. ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہر خلق کو اپنی جگہ پر ادا کیا اور فی محلے ہی سب اخلاق کا نقش اپنے آقا و مطاع کی کامل پیروی میں ظاہر کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی روشنی کو اپنے کردار کے مصفہ آئینے میں منعکس کرتے ہوئے ہمارے تک پہنچایا. آپ اپنی جماعت کو بھی اخلاق کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اخلاقی حالت ایسی درست ہو
کہ کسی کو نیک نیتی سے سمجھانا اور غلطی سے آگاہ کرنا ایسے وقت پر ہو کہ اسے برا معلوم نہ ہو، کسی کو استخفاف کی نظر سے نہ دیکھا جاوے، دل شکنی نہ کی جاوے، جماعت میں باہم جھگڑے فساد نہ ہوں، دینی غریب بھائیوں کو بھی کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، مال و دولت یا نسبی بزرگی پر بے جا فخر کر کے دوسروں کو ذلیل اور حقیر نہ سمجھو۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو متقی ہے، چنانچہ فرمایا ہے اِنَّ اَکرَمَکُمْ عِندَ اللہِ اَتْقَاکُمْ۔ دوسروں کے ساتھ بھی پورے اخلاق سے کام لینا چاہیے، جو بد اخلاقی کا نمونہ ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں۔ ہماری جماعت کے لیے جماعت کے ساتھ لوگ مقدمہ بازی کا صرف بہانہ ہی ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے لیے ایک تعاون ہے، ہماری جماعت کے لیے 2 تعاون ہیں۔ اگر کوئی جماعت میں سے ایک شخص برائی کرے گا تو اس ایک سے ساری جماعت پر حرف آئے گا۔ دانشمندی، حلم اور درگزر کے ملکے کو بڑھاؤ، نادان سے نادان کی باتوں کا جواب بھی متانت اور سلامت روی سے دو، یاوہ گوئی کا جواب یاوہ گوئی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستان میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔